الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا رکن نماز ہے، صلاۃ ہے، اور جس کا تذکرہ جاری تھا. اللہ کے دین میں نماز اور صلاۃ کی کیا شان ہے اس کا اندازہ لگائیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے حقوق میں جس چیز سے سوال کی ابتدا کی جائے گی وہ نماز ہے. سب سے پہلا سوال اللہ کے حقوق میں نماز کا ہوگا، اور جس کی نماز قبول ہو گئی، صحیح نکلی، تو وہی کامیاب اور کامراں ہوگا، اور جس کی نماز اس کو لوٹا دی گئی، قبول نہیں کی گئی، نماز برابر نہیں نکلی، تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا. اسی طرح نماز کی اہمیت یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم کے اندر، قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات ایسی ہیں جس میں صلاۃ قائم کرنے کا، نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس پر پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے وقت کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے غفلت برتنے سے ڈرایا گیا ہے، اس میں کوتاہی کرنے سے ڈرایا گیا ہے، اور اس کو ضائع کرنے سے ڈرایا گیا ہے. چند آیات دیکھیے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 238 ہے. اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات کی تمام نمازوں کی تم محافظت کرو، یعنی پابندی کرو، اس کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر صلاۃ وسطی، بیچ والی نماز کی. بیچ والی نماز کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ والی نماز کس کو قرار دیا ہے؟ عصر کی نماز. ساری نمازوں کی پابندی تو کرنی ہے، لیکن بالخصوص کون سی نماز کی؟ حالانکہ سب برابر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر عصر کی نماز کی تاکید کی. وقوموا للہ قانتین، اور نماز پڑھتے وقت اللہ کے لیے با ادب کھڑے رہو. ادب ہونا چاہیے نماز کے اندر، بے ادبی والا کوئی پہلو نہیں. اور ادب کا سب سے صحیح ترین معنی یہ ہے کہ نماز سنتوں کے مطابق ادا کرو. اگر سنتوں کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق نہیں ادا کر رہے ہیں تو وہ با ادب طریقہ نہیں ہوگا. دوسری آیت کریمہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 110 میں فرمایا، اور یہی آیت بے شمار مقامات پر آئی ہوئی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم صلاۃ قائم کرو، یعنی نماز ادا کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. آپ دیکھیں قرآن حکیم میں 80 سے زائد مرتبہ یہ حکم آیا ہوا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. آپ دیکھیں گے صلاۃ اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ دونوں کو ساتھ میں کیوں ذکر کیا گیا؟ یہ دونوں بنیاد ہے اللہ کے حقوق کی اور بندوں کے حقوق کی. صلاۃ کیا ہے، نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ بندوں کے حق میں سے ایک حق ہے. اور انہی دونوں حقوق کے درمیان انسان کی زندگی ہے، تو اس لیے ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. ایک اور آیت کریمہ دیکھیے جس میں وقت کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے نماز کی. سورہ نساء کی آیت نمبر 130 ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ، بلا شبہ نماز، کانت علی المؤمنین، ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے، کتابا موقوتا. کتاب کہتے ہیں وقت کو، موقوت مطلب مقرر کیا ہوا وقت، یعنی وقت طے ہے اس کا، اس کے وقت سے ہٹا کر کوئی نہیں ادا کر سکتا. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 دیکھیے. اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تم اپنے گھر والوں کو نمازوں کا حکم کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود تم بھی اس پر پابندی کرو. تم خود پابندی کرو اور نہ گھر والوں کو حکم دو. یہاں دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ خود پابندی ہے نماز کی اور نہ جو ہے گھر والوں کو حکم دیا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہے. اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، اچھے لوگوں کے بعد کچھ ایسے خلف لوگ آئے، یعنی اطاعت نہ کرنے والے آئے، اضاعوا الصلاۃ، جن کا کردار یہ تھا کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. اب نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب آپ سمجھتی ہیں، نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب بالکل نماز ادا نہ کرنا، یا نماز کا انکار کر دینا کہ نماز بھی کوئی چیز ہے.
نماز کے وقت کا خیال نہیں رکھنا. اس میں ساری شکلیں ذکر کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز کو اپنے وقت پر نہیں کرتے. فجر غائب ہے، ظہر غائب ہے، اپنے وقت کے حساب سے پڑھتے، اٹھیں گے پھر اپنے وقت پہ 9 بجے 10 بجے 11 بجے اکٹھا کر کے پڑھتے. بعض لوگ 5 وقت کی نماز اکٹھا کر کے رات میں پڑھتے ہیں. یہ ساری شکلیں کس کی ہے؟ نماز کو ضائع کرنے کی. یہ اس کی تفسیر میں علماء نے کہا. واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی اتباع نہ کرو. نہیں، یعنی وہ لوگ آئیں گے جو نماز کو ضائع کریں گے اور شہوات کی اتباع کریں گے. تو جو شہوات کی اتباع کرتا ہے وہی نماز بھی ضائع کرتا ہے. فسوف یلقون غیا، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک دن یہ ہلاکت سے ملاقات کریں گے، یعنی ایک نہ ایک دن یہ جہنم میں جائیں گے. اس کے بعد اس سے واضح آیت دیکھیے، سورہ المدثر کی آیت نمبر 42 اور 43 ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. تو جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے. کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں یہاں سقر میں لا کر پھینک دیا ہے؟ سقر جہنم کا ایک نام ہے یا جہنم کی کسی وادی کا نام ہے جہاں پر کچھ مخصوص جرم کرنے والے لوگ رکھے جائیں گے. ما سلککم فی سقر، اس سقر یعنی جہنم میں کس چیز نے لا کر پھینکا، کیا جرم ہے تمہارا؟ ان کا جواب کیا ہوگا جہنمیوں کا؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. سیدھا ترجمہ ہوگا ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے، ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں تھے. تو آپ نے دیکھا ان چند آیات کے اندر کہ نماز کی اہمیت دین اسلام کے اندر، اللہ کے دین کے اندر کتنی زیادہ ہے کہ ہر نماز سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے بارے میں اللہ نے کس انداز سے ہر ایک چیز کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا کہ نماز نہ ادا کرنے والوں کا انجام فرعون، حامان اور ابی ابن خلف، ان تمام بڑے بڑے مجرمین کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ ان کو رکھا جائے گا. مزید اور باتیں بھی نماز کے تعلق سے ذکر کی گئی ہیں، انشاءاللہ ہم اسے آئندہ درس میں ذکر کریں گے. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عنایت فرما. نماز کے ضائع ہونے کرنے کی جتنی بھی شکلیں ہیں رب العالمین تو اسے ہم میں محفوظ رکھ، بچا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.